ایک بہت دردناک واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا دردناک واقعہ کہ ایک بزرگ طواف کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بھی وہاں طواف کر رہی ہے اور یہ بار بار لفظ دہرا رہی ہے، یہ جملہ بار بار دہرا رہی ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ وہ آدمی پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا اس کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہے میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ طواف مکمل کیا تو اس بزرگ نے پوچھا، اے عورت تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ تو ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی ہے، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو اس عورت نے ساری داستان سنائی، کہتی ہے میں گھر روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک اندر سے چیخنے کی آواز آئی، میرے 3 بیٹے تھے تو میں اندر گئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا درمیانہ بیٹا اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، بڑے بیٹے نے میرے چھوٹے درمیانے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ کچھ دن پہلے میرے خامد نے ایک بکری کو ذبح کیا تو میرے بیٹے اس کو چھری چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو میرے بڑے بیٹے نے کہا درمیانے بیٹے کو کہ آپ نے دیکھا میرے ابو نے کس طرح بکری کو ذبح کیا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ اس نے کہا میں بتاؤں کس طرح کیا؟ درمیانہ کہتا ہے بتاؤ، اور درمیانہ نیچے لیٹ گیا اور وہاں چھری پڑی تھی، بڑے بیٹے نے چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر چلا دی۔ اس کو نہیں پتا یہ چھری کیا کرنے والی ہے، چھری سے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ جب گردن کٹی خون کا فوارہ نکلا تو چھوٹے بچے نے جب دیکھا تو چیخنا شروع کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ بڑا بیٹا بھاگ کے چھپ گیا اور چھوٹے بیٹے کی لاش کو میں نے اٹھایا دونوں ہاتھوں پہ اور باہر لا کے سین کے اندر چارپائی پہ ڈال دیا۔ پھر میں نے سوچا بڑا بیٹا کہاں گیا، اس کو ڈھونڈنے لگ گئی تو ہمارے گھر کے اندر کچھ لکڑیاں پڑی تھیں، میرا بڑا بیٹا اس کے پیچھے چھپ گیا۔ میں جب دیکھنے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس لکڑیوں کے نیچے کہیں سانپ تھا، سانپ نے اس کو ڈسا، وہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ میں نے اس کی بھی لاش کو اٹھایا اور چارپائی پہ آ کے ڈال دیا۔ جب 2 لاشیں میرے سامنے تھیں تو مجھے تیسرا بیٹا یاد آیا جو ابھی چھوٹا تھا، جو میں روٹیاں بنا رہی تھی تو ساتھ کھیل رہا تھا، ابھی رینگنے والا، رڑ رڑ کے چلنے والا۔ میں اس کی طرف دوڑی، میں تنور کے پاس گئی تو میرا چھوٹا بیٹا رینگتا رینگتا رڑتا رڑتا اس تنور کے اندر گرا اور وہ بھی جل گیا۔ میں نے اس کی جلے ہوئے لاش نکالی اور تینوں بیٹوں کو چارپائی پہ لٹا دیا، پھر ان کو نہلایا کفنایا اور دفن کرنے کے بعد میں اس طواف کرنے آ گئی۔ میں نے کہا گھر سکون نہیں ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں آ کے طواف کرنا شروع کر دیا، تو میں اس طواف کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ خود سوچئے اس عورت پر کیا پہاڑ ٹوٹے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میرے نوجوان ساتھیوں، بوڑھے ماں باپ، دیکھیں اس عورت پر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا۔ میں اور آپ میں سے کون سی عورت ایسی ہے، میری کون سی بہن اور ماں ایسی ہے جس کے اوپر اتنا پہاڑ ٹوٹا ہو؟ چھوٹی سی اگر مصیبت آتی ہے، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم چلانا اور رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں صبر کرو، کیوں تکلیف اس کی طرف سے آتی ہے اور وہی تکلیف کو ٹالنے والا ہے۔ بلا مانگنی نہیں چاہیے، کیوں کہ ہم اس کا تحمل نہیں اٹھا سکتے، اگر آ جائے تو اس پر صبر کریں اور اس کو یہی سوچ کے ٹال دیں کہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔